السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم باب صوم میں جو پہلا ٹاپک تھا ہمارا صلح حدیبیہ وہ ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم اس کا دوسرا ہی ٹاپک اس باب کا فرما رواؤں کو دعوت اسلام اس کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ فرما رواؤں سے مراد حکمرانوں یا بادشاہوں کو دعوت اسلام۔ سب سے پہلے میں تعارف پڑھوں گی۔ اسٹوڈنٹ، تعارف پڑھنے سے پہلے میں اس چیپٹر کا مقصد آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس چیپٹر کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ چیپٹر ہمیں کس بات کی آگاہی دے گا؟ یہ چیپٹر ہمیں اس بات کی آگاہی دے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ترویج کے لیے اس وقت کے حکمرانوں کو جو خطوط لکھے، ان کے ناموں اور جن حکمرانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا اور جنہوں نے اس دعوت کو رد کیا، ان باتوں سے واقف ہوں۔ اور وہ حکمران جو کہ نبی کے خطوط کے جواب میں ایمان تو نہیں لائے، مگر آداب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آپ کے حضور تحفے تحائف روانہ کیے، ان سب باتوں سے ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ اب ہم اسٹوڈنٹ تعارف پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کی طرف سے کچھ اطمینان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیگر ملکوں اور علاقوں تک پہنچانے کا عزم فرمایا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر مطلب پیغام پہنچانے والا، پیغام رساں یا قاصد منتخب کیا، تاکہ وہ مختلف بادشاہوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلامی دعوت و تبلیغ کے خطوط لے کر جائیں۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں شروع فرمایا۔ جن حکمرانوں کو خط بھیجے گئے ان میں سے چند کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ مطلب یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہم نے پڑھا تھا کہ قریش مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پانے کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، اور جب آپ کو قریش مکہ کی طرف سے کچھ اطمینان حاصل ہوا تو آپ کی کوشش کیا تھی کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملکوں تک پہنچے اور علاقوں تک پہنچے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بطور سفیر، یعنی کہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف صحابہ کرام کو اپنا قاصد بنا کر مختلف ملکوں میں روانہ کیا، تاکہ وہ وہاں کے بادشاہوں کے پاس اسلام کی دعوت لے کر جائیں، دعوت اسلام لے کر جائیں۔ اور اس مقصد کے لیے آپ نے خطوط لکھے۔ یہ سلسلہ آپ نے سن 6 ہجری میں شروع فرمایا، اور جن حکمرانوں کو خطوط بھیجے ان میں سے ان کا جو تذکرہ ہے اسٹوڈنٹ ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو بادشاہ تھے وہ تھے شاہ حبشہ نجاشی، جس کا نام اسمہ بن ابجر تھا۔ حبشہ، جسے آج جدید دنیا میں ایتھوپیا کے نام سے پکارا جاتا ہے، ایک افریقی ملک ہے، اور اس وقت وہاں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے۔ حبشہ کے حکمران یا بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط مبارک حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر شاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط مبارک میں نجاشی کو اسلام کی دعوت دی۔ خط کا متن پڑھ کر بادشاہ احتراماً کھڑا ہوا اور خط مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگا کر بوسہ دیا۔ نجاشی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو، اس کو وحدہ لا شریک ہونے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور ایمان لایا، اور تحائف کے ساتھ وہاں پناہ کے لیے آئے ہوئے پہلے ہی موجود مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف رخصت کیا۔ نجاشی بادشاہ اسمہ کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گی کہ حبشہ، یعنی کہ جس کو آج کل کی دنیا میں ایتھوپیا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ ایک افریقی ملک ہے، اور اس وقت اس ملک میں کس کی حکومت تھی؟ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر آباد تھے۔
حبشہ کے جو حکمران تھے یا جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کو نجاشی کہتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط مبارک دے کر روانہ کیا شاہ حبشہ کے دربار میں، تو کیا ہوا اس کا رد عمل کہ انہوں نے جو ہے خط مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا، اور کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی تھی، اس کو اس نے دل سے قبول کیا. اور اس کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ وہاں پر جو پہلے سے آئے ہوئے مسلمان تھے ان کو بھی کیا کیا کہ مدینہ منورہ کی طرف رخصت کیا. اور نجاشی جو ہے اس نے پھر دل سے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام کے دائرۂ کار میں داخل ہو گیا. اور نجاشی جو بادشاہ تھا اسمہا، اس کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت افسردہ بھی ہوئے تھے. اسٹوڈنٹ یعنی کہ نجاشی جو تھا اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. اسی طرح ہم دوسرے بادشاہ حاکم بحرین جزیرہ عرب میں واقع ایک چھوٹی سی ریاست تھی. یہ کسرا ایئر ان کے ماتحت تھی. عرصہ دراز سے یہاں پر مناظرہ نامی حکمرانوں کا سلسلہ حکومت چلا آ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بحرین کے حاکم کو حضرت الا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خط مبارک بھیجا، اس وقت بحرین پر منظر بن ساوا حکمرانی کر رہا تھا. منظر بن ساوا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا اور بے حد متاثر ہوا، اور ساتھ ہی اسلام قبول کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لی. اس سے ہم نے کیا سبق لیا کہ جو حاکم بحرین تھا جس کا نام کیا تھا منظر بن ساوا، اس نے بھی کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کی دعوت دی اس نے اس کو قبول کیا اور خط مبارک کو پڑھا اور بے حد متاثر ہوا. اور اس نے بھی یعنی کہ بحرین کے حاکم منظر بن ساوا نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور اپنی آخرت اس نے سنوار لی. اب ہم تیسرا بادشاہ شاہ فارس جو فارس کا تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ شاہ فارس نے اس کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے اسلام کی دعوت اس تک پہنچائی. موجودہ ایران ایک قدیم ملک ہے. اس کا پرانا نام فارس تھا. اس کا حاکم کسرا کہلاتا تھا. فارس اس وقت ایک عظیم فوجی طاقت کا حامل ملک تھا اور اس وقت کی ایک عالمی طاقت سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت فارس پر خسرو پرویز بادشاہت کرتا تھا. مطلب جو اس وقت جو حکومت تھی فارس پر، فارس کی حکومت جو وہاں کی سلطنت تھی وہاں پر خسرو پرویز کی بادشاہت تھی، وہ حکمرانی کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط مبارک دے کر بھیجا. جب خسرو پرویز کو خط پڑھ کر سنایا گیا تو غصے کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ ڈالا اور کہا کہ میری رعایا میں سے ہوتے ہوئے اپنا نام میرے نام سے اوپر لکھتا ہے اور مجھے یوں لکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ فارس ایران کی جب اس گستاخی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے گا، مطلب اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا حرف بحرف درست ثابت ہوا اور 10 جمادی الاول میں 7 ہجری کو بادشاہ کے اپنے ہی بیٹے شہرویہ نے بغاوت کرتے ہوئے اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا. یہاں تک کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس ایران کو مکمل طور پر فتح کرنے کے بعد اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا. یعنی کہ فارس جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ایک قدیم ملک ہے اور اس کا پرانا نام فارس تھا اور اس کا جو حاکم کون تھا؟ کسرا تھا. فارس جو ہے اس وقت ایک عالمی طاقت تھی، یعنی کہ سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا. نبی کریم نے جب خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت جو فارس یعنی کہ جو ایران تھا وہاں پر خسرو پرویز کی حکومت تھی. نبی کریم نے جب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط مبارک دے کر بھیجا تو خسرو پرویز
نے خط کو پڑھ کر کیا کیا، غصے کا اظہار کیا، اور غصے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ ڈالا، اور کیا کہا اسٹوڈنٹ کہ میری رعایا میں سے ہوتے ہوئے، یعنی کہ اس نے ان کو جو نبی تصور ہی نہیں کیا، اس نے اللہ کی وحدانیت کو اس نے جو ہے قبول ہی نہیں کیا، ظاہر ہے لا علمی ہے، دین سے دوری تھی، تو اس نے ظاہر گستاخی رسول کی، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کی بادشاہت کو، اس کی حکومت کو پارا پارا کر دیا۔ اور وہی بات ہے کہ مکہ فاتح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرف بحرف جو ہے وہ درست ثابت ہوا، اور 10 جمادی الاول 7 ہجری کو بادشاہ کا اپنا ہی جو بیٹا تھا شہریار نے بغاوت کر دی اپنے باپ کے خلاف، اور اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اسی طرح سے پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس یعنی کہ جو ایران تھا مکمل طور پر فتح ہو گیا، اور اسلامی سلطنت میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ اب ہم چوتھے فرمانروا شاہ مصر مقوقس کے بارے میں پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس کو بھی دعوت اسلام کا خط مبارک حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا۔ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کا نہایت احترام کیا اور مؤدبانہ جواب بھی لکھا، مگر اسلام نہیں لایا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت قیمتی تحائف، جن میں ایک عدد سفید خچر اسٹوڈنٹ گدھے کو کہیں گے، ایک حبشی غلام اور 2 کنیزیں بھیجیں۔ ایک کا نام ماریا اور دوسری کا نام سیرین تھا، اور یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ کنیزوں میں سے ایک بی بی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آئیں اور ام المومنین کہلائیں، جن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم بیٹا پیدا ہوا، اور سیرین حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئیں۔ اسٹوڈنٹ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو شاہ مصر تھے مقوقس، جن کا نام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت اسلام کا خط مبارک حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی تو دی، لیکن کیا اور خط مبارک کا احترام بھی کیا اور مؤدبانہ جواب بھی لکھا، لیکن اسلام نہیں لایا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے انہوں نے کیا کیا، مقوقس نے نہایت قیمتی تحائف، جن میں ایک عدد سفید خچر، ایک حبشی غلام اور 2 کنیزیں، جس میں سے کہ ماریہ نامی جو ایک کنیز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں اور ام المومنین کہلائیں، اور ابراہیم جو ہے وہ آپ کی ہی بطن سے بیٹا پیدا ہوا، اور جو سیرین تھی وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئیں۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹ ہم نے کیا سیکھا، اتنا چیپٹر جو ہم نے 4 جو ہے بادشاہوں کے بارے میں پڑھا، کہ جو شاہ حبشہ نجاشی اور حاکم بحرین منظر بن ساوا، یہ 2 جو حکمران تھے، انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور شاہ فارس خسرو پرویز اور شاہ مصر مقوقس، یہ جو دونوں بادشاہ تھے، انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسٹوڈنٹ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ چیپٹر کو ریڈ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید اس کے بارے میں اور مزید بادشاہوں کے بارے میں انفارمیشن دوں گی۔ تب تک کے لیے یہ امید کرتی ہوں کہ جتنا ہم نے آج ریڈ کیا ہے اور پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کو آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ اور پڑھنا ہے، اور اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اچھے سے اس کو لرن کرنا ہے، اور اپنی میموری میں یہ ساری باتوں کو فیڈ کریں، کیونکہ یہ اسلامی انفارمیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری نالج میں اضافہ ہو۔ اسٹوڈنٹ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے چیپٹر کو ریڈ کریں گے، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں کی طالب، اللہ حافظ۔